السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، رواه البخاری۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا اور ہمیں عقل سلیم جیسی بڑی نعمت سے نوازا اور اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ انگنت اللہ تعداد درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، مختصر سے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے متعلق جو ہمارا اہم عنوان ہے، عظمت صحابہ، اس عنوان کی طرف لے جانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس وقت آپ روئے زمین پر سب سے زیادہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ رسول کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی محفل میں بیٹھنا، لوگوں کے اندر یہ چیز بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں چن لیا ہے کہ اس مجلس میں ہم بیٹھیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ لوگ اس وقت کہاں کہاں بھٹک رہے ہوں گے، کن کن گناہوں کے کاموں میں ہوں گے، بازار میں بیجا چکر لگا رہے ہوں گے جو کہ فائدے سے خالی ہے، وہاں پر لوگ عیاشی کر رہے ہوں گے، موج مستی کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، بے حیائی کے کام کر رہے ہوں گے یا بے حیائی کو دیکھ رہے ہوں گے، کتنے گناہوں میں وہ مبتلا ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے بچاتے ہوئے اس پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے تیسرے خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ کا نام ابو عبداللہ یا ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی آپ کی کنیت شروع میں ابو عبداللہ تھی، بعد میں ابو عمر سے بھی وہ جانے لگے، پہچانے جانے لگے، لہٰذا آپ دونوں کنیتوں سے معروف ہوئے، ابو عبداللہ اور ابو عمر، یہ آپ کی کنیتیں ہیں۔ آپ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے تھے۔ وہ کیسے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سگی نانی تھیں ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، اس اعتبار سے رشتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔ اور آپ کی ولادت سے متعلق کئی اقوال ہیں، ان میں صحیح ترین قول یہی ہے کہ عام الفیل، جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کے گرانے کا ارادہ کر کے منصوبہ بنا کر آیا تھا، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد تقریباً 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ ایک بہترین اخلاق کے مالک تھے، بہترین اخلاق والے۔ بعض صحابہ کی زندگیوں سے متعلق یہ بات ملتی ہے، اسلام لانے سے پہلے ان میں سے بعض چوری کیا کرتے تھے، بعض گناہوں کے کاموں میں مبتلا تھے، بعض شراب کے عادی تھے۔ اس طرح کے کاموں کے سلسلے میں بعض صحابہ کے متعلق باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ایسی سچی توبہ کی کہ ان کی زندگیاں جہنم کے کنارے پہنچی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا کر جنت کی طرف پھیر دیا۔ اور ایسے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی، یہ خوشخبری سنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں بعض صحابہ کے سلسلے میں اسلام لانے سے پہلے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ بڑے اچھے اخلاق والے تھے، بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں، فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی الاسلام، یعنی نہ اللہ کی قسم، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم نہ زمانے جاہلیت میں نے زنا کیا ہے اور نہ اسلام میں آنے کے بعد زنا کیا ہے۔ یعنی آپ اپنے اخلاق کی سرٹیفکیٹ اللہ کی قسم کہا کر کہہ رہے ہیں، اپنی سرٹیفکیٹ خود پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اسلام سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے گزشتہ پروگرام میں، گزشتہ محفل میں، مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم سنے تھے، تو آپ کا ایک لقب تھا فاروق، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص القاب سے پکارا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الامین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ الامین، امانت دار، امانت دار شخص،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خاص لقب دیا گیا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی مختلف القاب معلوم ہوتے ہیں، جس کو حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا القاب ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ فرماتے ہیں امیر المؤمنین، ذو النورین وصاحب الحجرتین وزوج الابنتین قدیم الاسلام، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حافظ ابن عساکر نے یہ جملہ لکھا ہے کہ آپ مومنوں کے امیر تھے، امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر تھے، ذو النورین، اور دو نور والے تھے۔ کیا مطلب ہے دو نور والے سے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کی وفات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا تھا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کے لقب سے پکارا گیا، پہچانا گیا، جانا گیا۔ اور اسی طرح حافظ ابن عساکر نے یہ بھی کہا وصاحب الحجرتین، یعنی دونوں طرف ہجرت کرنے والے صاحب ہیں۔ دونوں طرف مطلب شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محترمہ، ان کی اہلیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس میں بھی آپ دونوں موجود تھے، لیکن مقام کے اعتبار سے دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ کی طرف جب ہجرت کا حکم ملا تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف بھی ہجرت کیے۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین بھی کہا گیا ہے، یعنی دو مقامات کی طرف ہجرت کرنے والے۔ اور زوج الابنتین، دو بیٹیوں کے شوہر، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی صاحبزادی کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام امیمہ بتایا گیا ہے، آپ کو آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تو دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے آپ کو زوج الابنتین بھی کہا گیا ہے۔ قدیم الاسلام، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام میں پہلے داخل ہوئے تھے، یعنی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح ان کے بعد دیگر صحابہ جو شروع میں اسلام قبول کیے، ان لوگوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو آپ کی یہ القاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الامین کا لقب دیا، الامین کا لقب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آنے والے دنوں میں فتنے پیدا ہوں گے، آنے والے زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں، آخری مرحلے میں فتنے پیدا ہو چکے تھے، تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں آپ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی دہرائی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے والے زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے، اور وہ فتنے یعنی مختلف روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فتنے بتائے ہیں۔ مشہور روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فتنوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 3 فتنے حدیث میں موجود ہیں، بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے۔
میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ علیکم بالامین واصحابہ، ایسے فتنوں کے دور میں تم اس امانت دار شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑو۔ وَأَشَارَ بِعُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان فتنوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ زمانہ جب تم پاؤ گے تو اس امانت دار شخص اور اس کے صحابہ جس پر قائم رہیں گے تم ان کے ساتھ قائم رہنا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، لازم پکڑنا۔ الامین، یہاں اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الامین کے لقب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اختلاف پیدا ہوگا، وہاں فتنہ پیدا ہوگا، اور ایسے فتنے کے حال میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت کے جو خلیفہ، جو امیر ہوں گے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ اس امانت دار شخص اور اس کے ساتھی دونوں کو لازم پکڑ لو، اس میں نجات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ آپ کے القاب میں اور بھی القاب ہیں، جیسے غنی بڑا مشہور ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم عام طور پر یہ لقب سنتے رہتے ہیں۔ یہ لقب اس لیے ملا کہ وہ اسلام کی راہ میں مسلمانوں کے لیے اپنا مال بے انتہا خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ مال خرچ کرنے کے بعد میرے اوپر تنگی آئے گی، میں پریشان ہو جاؤں گا، یہ سوچے بغیر اسلام کی راہ میں بے دھڑک خرچ کرتے تھے۔ اس لیے بعض مورخین نے انہیں اس لقب سے بھی ملقب کیا ہے، غنی، عثمان غنی۔ الغرض، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القاب ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ، اور اسی طرح مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد آپ بھی اسلام کی خدمت میں لگ گئے، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ آپ جتنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر جن صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، انہی لوگوں میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لہٰذا اس سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی دعوت کے کام کو لازم پکڑنا چاہیے، تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تبلیغ کا کام جماعت کی شکل میں ہو، انفرادی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تبلیغ ضروری ہے، دعوت کا کام ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہماری خدمت سے کوئی ایک بھائی بہن بھی اگر صحیح راہ پر آ جائے اور وہ اپنی آگے کی زندگی میں اسلام کے لیے کیا انقلاب برپا کر دے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم اپنا وقت لگائیں اور اس میں حصہ لیں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کی شکل میں نکلیں یا پھر اس کے لیے کچھ الگ طریقے بنائے جائیں۔ آپ انفرادی طور پر بھی تبلیغ کا کام کر سکتے ہو۔ آپ کی تجارت کے معاملے میں کتنے دوست آپ کے پاس ہوں گے،
یعنی غیر مسلم بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لین دین کے معاملے میں ہیں، اور اسی طرح دوسری دوستی کے معاملے میں ہیں، تو ہم دوستی میں، محبت میں، پیار میں، الفت میں ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے میرے بھائیوں، لہٰذا اس بات پر غور و فکر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا، یعنی آپ کے جسامت کے سلسلے میں آپ کا حلیہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا جسامت کیسا تھا، اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو مستند روایات یعنی مورخین نے بالکل صحیح کوشش کر کے صحیح سندوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے بعض چیزیں ہیں جس کو میں مختصراً بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ آپ درمیانی قد کے تھے۔ درمیانی قد مطلب زیادہ ناٹے بھی نہیں، یعنی چھوٹی قد والے، چھوٹی ہائٹ والے نہیں، اور زیادہ لمبی ہائٹ والے بھی نہیں، درمیانی قد والے، درمیانی ہائٹ والے تھے، اور آپ سفید رنگت والے، یعنی سفید رنگ آپ کا تھا، اور آپ کے رنگ میں تھوڑی ہلکی سی سرخی بھی تھی، یعنی گورے پن کے ساتھ جو سرخی، لالی، گالوں پر لالی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سرخی مائل۔ تو یہ آپ کی رنگت تھی، اور ماشاءاللہ داڑھی بڑی گھنی تھی، داڑھی بڑی گھنی تھی، اور آپ کے داڑھی سے متعلق بعض روایتیں آتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے، وہاں سے گزر ہوتا تو قبر پر کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار رونے لگتے، قبر کی منزل کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، پوری کی پوری داڑھی تر ہو جاتی، اتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر روتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی، بڑی خوبصورت داڑھی تھی، اور اسی طرح آپ کے گھنگریلو بال تھے۔ گھنگریلو بال یعنی جو بال ہمارے باتوں میں، ہماری زبان میں رنگوں والے بال کہتے ہیں، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال گھنگریلو بال تھے، اور آپ کے ہاتھ لمبے تھے، ہاتھوں پر بھی مختصر بال تھے، اور آپ کو لباس میں سفید لباس بہت پسند تھا، اور اسی طرح آپ خوشبو کے بڑے عادی تھے، خوشبو کے بڑے عادی تھے، بہترین خوشبو لگانا پسند کرتے تھے۔ تو یہ مختصر آپ کا حلیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کو ایک اعزاز ملا تھا، ایک شرف ملا تھا، وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے مطمئن ہو کر، آپ کے اچھے سلوک کو دیکھ کر آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو آپ کے نکاح میں اسلام سے پہلے ہی دیا گیا۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق سے خوش ہو کر، آپ کے اخلاق سے مطمئن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دیا۔ اور میرے بھائیو، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں، شدید بیماری کی شکار ہو گئیں، اور اسی وقت غزوہ بدر کا مسئلہ پیش آیا، یعنی مسلمانوں کی جو پہلی جنگ تھی وہ جنگ کا مسئلہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی پہلی لڑائی ہے، پہلی جنگ ہے، میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے عثمان، تمہاری بیوی بیمار ہے، تم گھر پر رہیے،
اس کی تیمارداری کیجئے، اس کی خدمت کیجئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ جنگ کے میدان میں جانے کی صحابہ خواہش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں عثمان، تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کی عیادت کیجئے، اس کی تیمارداری کیجئے، اس کی خدمت کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خوشخبری سنائی اس وقت، وہ خوشخبری کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ۔ اے عثمان، تم گھر میں رہ کر تمہاری بیوی کی تیمارداری کرو، اس کی خدمت کرو، تمہیں وہی اجر اللہ رب العالمین دے گا جو اجر میدان بدر میں صحابہ لڑ کر کمائیں گے۔ وہ اجر تمہیں اللہ رب العالمین تمہارے گھر میں رہتے ہوئے دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری! اور اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم مردوں کو چاہیے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ تیمارداری کریں، اس کی عیادت کریں، اس کی خدمت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی وفاداری بیوی کی بیماری میں معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کتنا وفادار ہے، کتنا بے وفا ہے، اس کی بیماری میں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جب بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر اس سے ہاتھ بچانے کے لیے کیا ہے، یا تو بیوی کو چھوڑ دے گا یا پھر اس کو لے جا کر اس کے میکے میں پہنچا دے گا اور اس کا خرچہ پانی دیتا رہے گا اور خود اس سے دور بھاگتا رہے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ بیوی کی خدمت کرو، وہ جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی تیمارداری کرو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ جو میدان بدر میں، غزوہ بدر میں میدان میں تلوار لے کر لڑ رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں اور بعض صحابہ شہید ہو رہے ہیں، تو ایسے صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، ان کو کتنا زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ وہی اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جب کامیابی حاصل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اسی رات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا شدید مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد آپ غمزدہ ہیں، اتنے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لینے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دیکھا تو اسامہ کے والد زید بن حارثہ یہ خوشخبری لے کر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، غزوہ بدر میں مسلمان جیت گئے، اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ لیکن یہ ایسی خوشخبری تھی کہ مسلمانوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ مسلمانوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو یقین ہوا اس خوشخبری پر جب انہوں نے کفار کے قیدیوں کو قید کر کے لاتے ہوئے دیکھا۔ یعنی بدر میں جو قیدی ملے تھے ان کو گرفتار کر کے لا رہے تھے، تو وہ منظر مسلمان دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا، انہیں بھروسہ ہو گیا کہ ہاں اللہ نے ہمیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا ہے، ہمیں کامیابی عطا کیا ہے۔ تو اتنی بڑی خوشخبری پر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یعنی اس مرض کی وجہ سے وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمزدہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی دنیا سے چلی گئی، آپ کی بیوی دنیا سے چلی گئی۔ آپ کا غم دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا نہیں گیا۔ یہ صحابہ اکرام کے درمیان محبت تھی میرے بھائیوں۔ کسی ایک کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی تو وہ تکلیف دوسرے صحابہ میں محسوس ہوتی،
وہ تکلیف دوسرے صحابہ اپنے اندر محسوس کرتے اور اس تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عثمان آپ کا غم زیادہ ہو نہ جائے، لہذا تم کیا ہے میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو، میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اپنے دوست کو اپنی بیٹی کا رشتہ سنا رہے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے، انکار کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں لاق ہو گئے، فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اب آپ کی فکر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یا انہیں بلایا، کہنے لگے اے عمر کیوں فکر کرتے ہو؟ کیا میں تمہیں اس شخص کا پتہ نہ بتاؤں جو عثمان کے لیے تم سے بہتر سسر ثابت ہو اور تمہارے لیے عثمان سے بہتر داماد ثابت ہو؟ اللہ اکبر۔ اس جملے کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس شخص کا تمہیں کیوں نہ ذکر کروں جو شخص تمہارے لیے عثمان سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور عثمان کے لیے تم سے بہتر سسر ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو، میری بیٹی کا نکاح عثمان سے کرا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی دوسری جو بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا غموں کو دور کرنے کا، مصیبتوں کو دور کرنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے ساتھ بھی یعنی ام کلثوم کے ساتھ بھی برابر انصاف کیے، برابر محبت کیے۔ پھر ایک وقت آیا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے یعنی آنسو جاری تھے، آپ بڑے غمزدہ ہوئے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں تھیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شرف کی بات ہے، امتیاز کی بات ہے، ان کے لیے ان کے فضائل و مناقب کو بڑھانے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسری کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دے دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اوپر بہت سارے خدمات ہیں، بہت سارے خدمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں چند اہم پہلو ملتے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت تھی کہ انہیں ایک فکر لاحق تھی قرآن کے اوپر، یعنی ایک مصحف پر لوگوں کو جمایا جائے۔ جیسے ہی وہ اپنے دور میں خلیفہ بنے تو آپ نے یہ خدمت انجام دی کہ ایک مصحف پر، ایک تلاوت پر لوگوں کو جمایا۔ اور یہ کام تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا، قرآن کو جمع کرنے کا وہاں سے کام شروع ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحیح مصحف یعنی صحیح تلاوت کی طرف لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دیکھیے، آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی رعایا کو قرآن زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی تاکید فرماتے تھے، انہیں حکم دیتے تھے اور رعایا سے پوچھتے تھے کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، قرآن کتنا یاد ہے۔
جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، لیکن ابھی لوگ پہنچے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں جا کر تھوڑا لیٹ گئے کہ لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں، پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ اتنے میں آپ کے بازو ایک شخص آ کر بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں ہوں۔ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن کتنا یاد ہے؟ آپ کا سوال دیکھیے، کسی نئے آدمی سے آپ مل رہے ہیں، پہلے نام پوچھ رہے ہیں، بعد میں قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہم کچھ نہیں پوچھتے، دنیا بھر کی باتیں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے تجارت میں کتنا فائدہ ہے؟ کتنا بزنس کا لاس ہوتا ہے؟ اس میں یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا بھر کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اسلام کی بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی نئے شخص سے بھی ملاقات ہوتی تو نام کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن کتنا یاد ہے؟ تو یہیں پر اسی روایت میں حضرت عثمان کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب دے گا کہ وہ آدھی رات نماز پڑھنے کے برابر اسے ثواب دے گا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ جو شخص پڑھتا ہے اس کو آدھی رات قیام اللیل کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، عشاء کی نماز کی پابندی کرو، فرض نماز کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اور اسی طرح فجر کی نماز کو ناغا مت کرو، فجر کی نماز مت چھوڑو۔ فجر کی نماز میں بہت ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر لوگ سوتے رہتے ہیں، اور دکان کے لیے، کاروبار کے لیے کب اٹھ رہے ہیں؟ بالکل نماز ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے تو تمہارے کاروبار کے ساتھ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن اس آدھے گھنٹے کے لیے تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کاروبار میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ لہذا صرف آدھے گھنٹے کی نیند کو قربانی جو نہیں دے سکتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ دنیا میں خسارہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی مصیبتوں سے، تجارت کی پریشانیوں سے، بزنس کے دھوکوں سے، نقصانات سے، اور دنیا میں آنے والی بلا بدتر سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بریء من ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر بزنس کے نقصانات آئیں گے، تجارت کے نقصانات آئیں گے، اور اسی طرح جو شر پھیلانے والی مخلوقات ہیں ان کا شر اس کے اوپر نازل ہوگا، جن جادو وغیرہ کا اثر اس پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری سے ایسا شخص نکل گیا ہوگا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کیوں کرے گا؟ لہذا میرے بھائیو، فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کریں، اپنے شوہر کو نماز کے لیے بھیجیں، اور خود بھی گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ آپ کے نماز ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں، آپ کے شوہر کے مال میں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے، آپ کے شوہر کے صحت میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل کرے گا کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، سدھر جائے گی۔ اگر خواتین گھر کی نماز سے جی چراتی ہیں، نماز سے روگردانی کرتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، تو گھروں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتوں کی جگہ پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، اور گھروں میں شر پھیلانے والے مخلوق کا دخول ہوتا ہے،
مخلوق ایسی مخلوقات داخل ہوتی ہیں جو آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو بار بار پریشان کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے شوہر کے مال میں برکت نہیں رہے گی، آپ کے کام کاج میں برکت نہیں رہے گی، آپ کے بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ کتنی باتیں ہیں صرف فجر کی نماز سے تعلق رکھتے ہیں یہ ساری باتیں۔ لہذا یہاں بیٹھے ہر مرد ہر عورت کو چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ جو فجر کی پابندی کرتے ہیں وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی بھی پابندی بآسانی کر لیں گے۔ بہت سارے بھائی ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، صف اول میں پڑھتے ہیں، پہلی صف میں پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں نہیں رہتے، فجر میں نہیں آتے، فجر ان سے ناغہ ہو جاتی ہے۔ لہذا فجر کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کو آدھی رات قیام اللیل کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جہاں قرآن سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں، وہیں پر احادیث سے بھی بہت محبت تھی۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں آپ حدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہو اور وہ لفظ میں بھول جاؤں، اس کی جگہ دوسرا لفظ میں ادا کروں تو اس پر اللہ میرا مواخذہ نہ کرے۔ اتنا احتیاط برتتے تھے، اتنا ڈر محسوس کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مورخین نے اور بعض فقہاء نے، بعض محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری حدیثیں زبانی یاد تھیں، ازبر یاد تھی، بہت ساری حدیثیں یاد تھیں، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ اس ڈر سے بیان نہیں کیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو امانت داری ہے وہ امانت داری میں مجھ سے خیانت نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسی بات کوئی شخص کہتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس حکم کو سن کر، آپ کی اس بات کو سن کر آپ بڑے محتاط تھے حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں، لیکن احادیث سے آپ کی بڑی محبت تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، بے لوث محبت تھی۔ کوئی صحابی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ ان کا اصل مقصد، اصل چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے صحابی تھے۔ آپ خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور میں اس حق پر ایمان لایا، اس حق کو تسلیم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ اللہ کی قسم میں میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی نافرمانی نہیں کی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زبان سے ادا کرنے والے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ اب آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ آپ مختلف جنگوں میں شریک رہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی بیوی بیمار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ جنگ احد ہے، جنگ تبوک ہے، اس طرح کے بڑے بڑے لڑائیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارتیں سنا دی، اتنا مال خرچ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،
ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ تو مشہور ہیں، یہ ان کے حق میں گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا نام جب آتا ہے تو لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو دن رات ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا رہتا ہے، جس کو ہم جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی یہی منشا ہے۔ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنی خلافت حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ بازی کی، اور اسی طرح انہوں نے یہ مسئلہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے دور بھاگ گئے تھے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر سے آپ جی چرا کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ بعض تو گستاخ یہاں تک کہنے لگے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں اپنی جان بچانے کے لیے شریک نہیں ہوئے، یعنی جان کے ڈر سے، مال کے ڈر سے، ان کے پاس جو مال تھا، جو جان تھی، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اس ڈر سے کیا ہے وہ غزوہ بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہاں جتنے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جماعت اسلامی سے متعلق جماعت اسلامی کے جو عقائد و نظریات ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوپر سے جتنی شریف نظر آتی ہے، اندر سے اس کے اندر اتنی ہی خباثت ہے۔ لہذا ایسی جماعتوں میں پڑھ کر، ایسے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہ کیجیے، سودا مت کیجیے۔ یہ جماعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مجرم بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گنہگار بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سست اور کاہل بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خیانت دار بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایسی جماعتوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے تو پھر اللہ کے لیے ایسے تعلقات کو ختم کیجیے، اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے پاس وہی سودا سب سے بہترین سودا ہے جو عقیدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جو توحید کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایسے سودے میں اللہ ڈھیر ساری برکتیں بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کا سودا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کریں جو صحابہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ اے عثمان، تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر دے گا جو اجر میدان بدر میں صحابہ لڑنے پر انہیں ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان کے حق میں یہ تصدیق، یہ یعنی سرٹیفکیٹ جاری کر دی، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شان میں گستاخی کریں؟ ہم اپنے فیصلے ان کے حق میں کیسے سنا سکتے ہیں جس کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک ایک فضیلت اگر میں بیان کرتا جاؤں وقت کم پڑ جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور دوسری سند کے ساتھ یہی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسی حال میں گفتگو کر کے ان کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی گفتگو کر لیے اور اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر چلے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، اپنے کپڑوں کو درست کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عثمان آ رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ سے بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم
ابو بکر جب آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آ رہے ہیں تو آپ سیدھے ہو گئے اور مجھے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا حکم دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے حیادار انسان کوئی ہے تو وہ عثمان ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ حیادار انسان کوئی ہے تو وہ عثمان ہیں۔ اگر میں اس حالت میں ہی رہتا تو وہ حیا کے مارے وہ باتیں صحیح طور پہ بیان نہیں کر پاتے جس کو بیان کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اسی طرح کے الفاظ کی ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں کے حصے سے کھلا ہوا تھا، یا بعض روایت میں کیا ہے آپ کے ران کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت مانگی، انہیں اجازت دے دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، اپنی گفتگو کر کے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے بھی اپنی گفتگو کر کے چلے گئے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت مانگی تو فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ انہیں اجازت دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے درست کرنے لگے، جو پنڈلیاں ظاہر تھیں، جو ران کا حصہ ظاہر تھا، کھلا ہوا تھا، اس کو صحیح کرنے لگے، بالکل صحیح ہو کر بالکل اچھے انداز میں بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گفتگو کیے، گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان آ رہے ہیں تو آپ نے اپنا کپڑا صحیح کیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا جملہ استعمال کر رہے ہیں آپ بھی غور سے سن لیں، اور وہ لوگ بھی غور سے سن لیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں محسوس نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بہترین جملہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کس کے حق میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان کی شان میں گستاخیوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم آپ سے زیادہ گستاخی کریں گے، ہم آپ سے زیادہ گستاخی کر سکتے ہیں۔ گستاخی میں مقابلہ کر رہے ہیں لوگ، صحابہ کی شان میں گستاخی میں مقابلہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچے رہنے کی سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو حدیثیں کافی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں، ورنہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت باقاعدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر ایک باب ہی قائم کر دیا ہے۔ اتنی حدیثیں انہوں نے وہاں جمائی ہیں، وہ ساری حدیثیں اگر بیان کرتے جائیں تو وقت بہت لمبا لگ جائے گا۔ تو میں اشارتاً یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچے رہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے عقائد کو سمجھیں، ان کے نظریات کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، میں اب اپنے موضوع کو بالکل سمیٹ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت لمبا ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں کہ آپ بہت کچھ چیزیں مال کے وغیرہ، مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اسلام کے لیے لٹا دیے، اسلام کے لیے لٹا دیے۔ میرے بھائیوں، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر لوگوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا، مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایسے میں ایک کنواں موجود تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے۔ بئر روما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی طرف دیکھا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خریدے؟ من یبتع بئر روما غفر اللہ لہ، یعنی جو بئر روما کو خریدے گا مسلمانوں کے لیے
اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس کنویں کو خرید لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا حکم سننے کے بعد اس کنویں کو خرید لیا ہے، اس کنویں کو خرید لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں بہت ساری دعائیں دیں۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی، یعنی مسجد نبوی میں لوگ اسلام کا مرکز بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو مرکز بنایا تو وہاں پر بہت سارے وفود آتے، بہت ساری جماعتیں آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کی غرض سے، یا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی غرض سے، ان سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی غرض سے، اور بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ سے تعلیم حاصل کرتے۔ اتنی ساری خدمتوں کی وجہ سے مسجد کی جگہ تنگ ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اس مسجد کی توسیع کے لیے فلاں زمین ہے، اس کو خرید لیں گے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ فلاں زمین ہے، اس کو خرید لی جائے تو بہت بہتر ہے، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو بھی خرید لیا۔ اس زمین کو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے وہ زمین خرید لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کو اس زمین میں وسیع کر دو۔ تو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے انہوں نے زمین خرید کر، اور وہ زمین تقریباً 20,000 یا 50,000 درہم میں انہوں نے خریدا تھا۔ اس دور میں 20,000 یا 50,000 درہم کوئی معمولی قیمت نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی معمولی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ویسے عطا کیا اور اللہ نے انہیں وہ دل بھی دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سخاوت میں، فیاضی میں سب سے آگے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے خدمات اسلام کے لیے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہت ساری خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال 6 ماہ پر منحصر تھی، یعنی جب آپ خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو 12 سال 6 ماہ خلافت کیے، اور اپنے خلافت میں انہوں نے بڑے بہترین کام کیے، بڑے اچھے کام کیے۔ مسجد کو کیا ہے، یعنی خوشبو سے معطر کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور خادمین کی تنخواہوں کا سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور لوگوں کو ایک قرات پر، ایک مصحف پر، ایک قرآن پر جمع کیا۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی طرف سے خادمین کی تنخواہیں جاری کی، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کو اثر نو تعمیر کیا۔ اس طرح کی بہت ساری خدمات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 12 سال 6 مہینے آپ کی خلافت رہی۔ شروع میں آپ کی خلافت بہت اچھی رہی، لیکن اخیر میں چند بدمعاشوں نے، یعنی اسلام کو بدظن کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ان لوگوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی خلافت کے آخر میں یہی اختلاف پیدا ہوا جس اختلاف کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذو الحجہ 35 ہجری جمعہ کے دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 88 سال کی تھی، 80 پر 8 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور ان لوگوں نے فتنہ پیدا کر کے، اختلاف پیدا کر کے اس چیز کو یہاں تک بڑھاوا دیا کہ اس دن 18 ذو الحجہ کو 35 ہجری کو جمعہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کہتے ہوئے ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر محسوس کرنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کو ڈر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت آتی ہے جس کو ابو نضرہ منذر بن مالک، ایک مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ،
بیان کر رہے ہیں۔ کتاب الثقات ابن حبان کی یہ روایت ہے، اور حکم کے اعتبار سے حسن لذاتی ہی اس روایت کا حکم ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ میں موجود تھے، ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ہم اس شخص کو بچائے، یعنی اس کو کیا ہے آگاہ کیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اس طرح گالیاں مت دو، لیکن وہ شخص نہیں سنا، برابر گالیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ بادل گرجنے لگا اور بادل سے ایک بجلی آئی اور اس انسان کو جلا کر چلی گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بات کافی ہے، وہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کب، کیسے، کہاں، کس انداز میں آتا ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ جو لوگ جان بوجھ کر صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور اسلام سے ان کا خروج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کی مختصر سیرت تھی۔ ویسے تو ان کی لمبی سیرت ہے، اس کے اوپر بہت سارے دروس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو میں نے آج ہی اس کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحابہ و صحابیات کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ شر پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو انہیں صحیح ہدایت دے یا پھر انہیں درس عبرت بنائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ انہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں جب تک رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت کو نکال کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور آپ کے قدم قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے، قدم قدم کے بدلے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں باعمل انسان، بااخلاق انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔